اللہ رب العالمین کے لیے حمد و ثنا کے بعد ہر قسم کا درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام دین امام اعظم قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطالعہ پر ساتھیوں اور دوستوں، آج کے مختصر خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا مقام تلاوت کیا ہے، جس مقام شان کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک خبر کا اعلان فرما دیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خبر کا اعلان کیجیے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ کہ جو لوگ اللہ ذوالجلال اور اس کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو ان لوگوں کو ساتھ ملے گا، ان انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ، یعنی جنت میں نبیوں کا ساتھ۔ تو آج آپ احباب کے سامنے اس آیا مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جنت کے اندر
ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات کہنا ہے، ان کا تذکرہ کروں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کے حبیب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جن نیک لوگوں کو مل گیا، ان کی دنیا آنا اور جنت کے اندر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل گئی تو حضرات کے سب سے بڑی بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ آؤ میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تذکرہ کرنے کے قبل ایک ایسے درخت کا تذکرہ کروں گا، ایک ایسے تنے کا تذکرہ کروں گا جو مسجد نبوی کے اندر موجود ہے۔ حضرات مسجد نبوی کون سی مسجد ہے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ مسجد نبوی ایسی عظیم مسجد ہے کہ اس مسجد نبوی کے اندر ایک نماز ادا کی جائے، آمینہ کے لال علیہ السلام کے شریف فرمان کے مطابق اللہ ذوالجلال 1000 نماز کا ثواب ادا فرماتے ہیں۔ تو آؤ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اسی مسجد نبوی کے اندر جس مسجد نبوی کو آمینہ کے لال علیہ السلام نے روضۃ من ریاض الجنہ کہا ہے، جنت کا ایک ٹکڑا کہا ہے، اسی جنت کے ایک ٹکڑے کے اندر آقا علیہ السلام درس قرآن و حدیث بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک درخت کے اوپر ایک بھجک تنے کی ٹیک لگا کر کے میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ السلام لوگوں کو بات و نصیحت کیا کرتے تھے۔ حضرات آدمیوں کو، لوگوں کو، انسانوں کو نبی کا ساتھ ملنا عظمت کی بات ہے۔ آؤ دیکھو، آپ کے سامنے یہ بات بہت گزار کروں گا کہ ایک خشک تنا جو میرے محبوب کی رفاقت کے ساتھ رہنے والا، میرے محبوب کے نمک کو پہچاننے والا، میرے محبوب کے پسینے کو جاننے والا، میرے محبوب کے سینے کے ساتھ لمسانے والا، یہ خشک تنا انہیں معلوم ہوا کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہترین ممبر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے آج مسجد نبوی کے اندر میرے ساتھ کچھ فٹ کی فاصلے کے اوپر بات و نصیحت کرنا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے چند فٹ کے فاصلے کے اوپر آقا علیہ السلام سے بیان کرنا ہے۔ اس خشک تنے کو معلوم ہوا کہ آج میرے ساتھ نبی کا پسند نہیں کرنا، آج مجھے نبی کا نمک محسوس نہیں ہونا، آج مجھے نبی کی خوشبو نہیں آنی، آج مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک نہیں لگنی۔ حضرات وقار حدیث کی قدرت کے اندر موجود ہے، آقا علیہ السلام کی یہ خشک تنا رفاقت میں رہنے والا جب معلوم ہوا کہ نبی کائنات کا ساتھ نہیں ملنا، نبی کائنات کی دوری کے اوپر اللہ رب العالمین کے فرمان کو بیان کریں گے، حضرات یہ خشک تنا ڈولنے لگ جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اس طرح یہ درخت رو رہا ہے جیسا ایک بچہ پھرتا ہو، ایک بچہ روتا ہو۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ جس کو اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے معبود فرمایا اور اس خبر کا اعلان فرما دیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے میرے محبوب پیغمبر، تو جنوں کے لیے بھی رحمت، تو پرندوں کے لیے بھی رحمت، تو درختوں کے لیے بھی رحمت، تو انسانوں کے لیے بھی رحمت، تو پرندوں کے لیے بھی رحمت۔ نبی کائنات نے دیکھا ایک خشک تنا میری رفاقت کے اندر رہنے والا آج میرے سے دور ہو رہا ہے اور میری دوری کی وجہ سے یہ خشک تنا رو رہا ہے۔ حدیث کے اندر لکھا ہے نبی کائنات نے جیسے بچے کو پہلاتے نہیں ہیں، بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کے پہلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک تنے کو اپنی گود میں لے لیا، نبی رحمت نے دلاسا دے دیا اور آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، اللہ ورسول
کی رفاقت کے اندر رہتا ہے، خوش رہتا ہے. جب اس کو معلوم ہوا کہ جنت کے اندر نبی کی رفاقت نہیں ملے گی، یعنی روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر کچھ فٹ کی دوری کے اوپر میرا محبوب کھڑا ہو کر کے بیان کرے گا، یہ جناب نبی کی رفاقت کی دوری برداشت نہ کر سکا، رونے لگ جاتا. آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، اگر میں محمد آج اس سنے کو یوں چپ نہ کرواتا، قیامت آ جاتی، یہ سنا یوں ہی بچوں کی طرح بلاتے رہتا، یوں ہی بچوں کی طرح ڈولے لگ جاتا. حضرات کی وقت معلوم ہوا اگر کوئی درخت میرے محبوب کی رفاقت کے ساتھ رہتا ہے، میرے محبوب کے ساتھ رہتا ہے، اگر اس کو نبی کی محبت نہ ملے، نبی کا نمک نہ ملے، نبی کی خوشبو نہ ملے، اب آپ اس درخت کو نبی کی پوری گوارا نہیں ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور پوری کائنات کے انسان جن کے دلوں کے اندر ایک ہی بات ہے کہ نبی احمد جناب محمد رسول اللہ کا ساتھ مل جائے. حضرات جی بکر ان خوش نصیبوں کو نبی کا ساتھ ملنا ہے. آؤ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آپ احباب کے سامنے گزار کروں، ان لوگوں کو نبی کا ساتھ ملنا ہے جنہوں نے محبوب پیغمبر کی اتباع کی، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی اطاعت کی. پہلا وہ بندہ جو دنیا کے اندر نبی احمد کی اتباع کرنے والا، نبی کے طریقے کو اپنانے والا، ان کو ساتھ ملے گا، نبی احمد کا ساتھ ملے گا. حضرات اپنے پاس سے بات نہیں کرتا، آؤ میں آپ احباب کے سامنے نبی کی حدیث کو گزار کروں. حضرت آقا علیہ السلام اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر دستخط ہوتی ہے. آقا علیہ السلام باہر نکلتے ہیں، ایک صحابی کھڑا ہے. حضرات کو کون سا صحابی ہے؟ جن کا نام سیدنا حضرت ثوبان ہے. آقا علیہ السلام کا ساتھی، نبی کے محبت کرنے والا میرے محبوب کے دروازے کے اوپر کھڑا ہے. آقا علیہ السلام نے دیکھا میرے ثوبان کا رنگ اڑا ہوا ہے. کہا ثوبان کیا وجہ ہے؟ آج تیرا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ آج تیرا رنگ کیوں پھیلا پڑا ہوا ہے؟ حضرت ثوبان نے کہا تو کیا کہا؟ اور لوگوں نوٹ کرو، آج ہمیں فکر ہے، مانو دولت کی فکر ہے، آج ہمیں فکر ہے، بیوی بچوں کی فکر ہے. حضرت ثوبان کہتے ہیں آقا جی جب میں اپنے گھر کے اندر ہوتا ہوں، آقا جی آپ کی یاد آتی ہے، رب اکبر کی قسم ہے، میرے ابو موجود ہوتے ہیں، میری امی موجود ہوتی ہیں، میری بیوی موجود ہوتی ہے، میرے بچے موجود ہوتے ہیں، لیکن آقا جی جب آپ کی یاد آتی ہے، رب اکبر کی قسم ہے، آپ کو دیکھنے سے تسلی نہیں ہوتی، بیوی کی محبت سے تسلی نہیں ہوتی، امی کی شفقت سے تسلی نہیں ہوتی. رب اکبر کی قسم ہے مسجد نبوی کا رخ کرتا ہوں، آقا جی آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں، سکون ہو جاتا ہے. اور لوگوں پورے نبی کو دیکھنے کی وجہ سے صحابہ کو سکون ملے. اللہ رب العالمین نے محبوب پیغمبر کو پوری کائنات کا امام بنایا، نبی کو پوری کائنات کا امام اعظم بنایا، اتنا خوبصورت بنایا. اور لوگوں آپ احباب کے سامنے سیدنا حضرت جابر کی گواہی پیش کرتا ہوں. حضرت جابر فرماتے ہیں ایک دن مسجد نبوی میں موجود تھا، رات چوکتی تھی، آسمان پورے آب و تاب کے ساتھ، چاند اپنی روشنی کے ساتھ پورے علاقے کو منور کیے ہوئے تھا. اور اسی طرح میں رات چوکتی کے اندر کبھی چاند کو دیکھتا ہوں اور کبھی مدینہ رسول کے اندر مسجد نبوی کے کچے بدن کے اوپر، مسجد نبوی کے کچے سینے کے اوپر آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. محبوب پیغمبر کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمان کے چاند کے چہرے کو دیکھا جن کی روشنی سے پوری کائنات منور ہو چکی ہے، پوری رات منور ہو چکی ہے. اور کبھی آمینہ کے لال کے اوپر نظر ڈالتا اور اس بات پر اعلان کرتا رب اکبر کی قسم ہے اگر چاند کو روشنی ملی، چاند کو نور ملا، چاند کو حسن ملا، آمینہ کے لال کے نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے حسن ملا ہے. حضرات کی بات اس نبی کے عظمت کا تذکرہ کروں. حضرت ثوبان کہتے ہیں آقا جی جب آپ کی دل کے اندر یاد آتی ہے، مسجد نبوی کا رخ کرتا ہوں، آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں، دل کو سکون آ جاتا ہے. لیکن آقا جی آج عجیب فکر لگی ہے، کوئی نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے کو موت آنی ہے. اگر چودھری ہے اس کو موت آئے گی، اگر فقیر ہے اس کو موت آئے گی، اگر چیئرمین ہے اس کو موت آئے گی، اگر حکمران ہے اس کو موت آئے گی، اگر رایا ہے اس کو موت آئے گی، امام ہے اس کو موت آئے گی. آقا جی اس موت کو دیکھ کر کے میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ آقا جی آپ کو
رفاقت ملے گی. اور میں سبحان میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی, اگر مجھے جنت ملی اور جنت کے اندر آپ کا چہرہ نظر نہ آیا, آپ کا ساتھ نہ ملا, میں صبح ایسی جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا. اور دوستوں میرا محبوب پیغمبر خاموش ہو گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے, پیر خاموش ہو گیا, مرید خاموش ہو گیا, میرے آقا گناہ خاموش ہو گئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, میرا پیغمبر اس وقت تک بولتا نہیں ہے جب تک کہ آسمان سے ہم آ نہ جائے, جب یہ قرآن لے کر کے آ نہ جائے وہ پیغمبر خاموش ہو گئے. اللہ ذوالجلال نے اعلان فرما دیا, میرے جبریل بھاگا جا, میرے محبوب کے پکڑ دے, اصل کے اوپر قرآن نازل کر دے. اللہ ذوالجلال نے اعلان فرما دیا میں یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. اور لوگوں سن لو, جو میرے محبوب کی تابعداری کرنے والے, میرا قرآن ماننے والے, قرآن کو دستور ماننے والے, ان کو ساتھ ملے گا. آقا علیہ السلام کا ساتھ ملے گا, نبیوں کا ساتھ ملے گا, اماموں کا ساتھ ملے گا. ہر رات کو ساتھ سب سے افضل ساتھ ہے. آقا علیہ السلام نے سیدنا حضرت سلمان کے سامنے قرآن کی یہ آیت آپ علیہ السلام نے بیان کروا دی. حضرت سلمان خوش ہو گئے, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خوش ہو گئے. اب آپ کیوں نہ خوش ہو گئے؟ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ جنت کے اندر اگر نبی کی رفاقت مل جائے, نبی کا ساتھ مل جائے, ہر رات یہ سب سے بڑا انعام ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے. اور ہر رات دوسرا بندہ جس کو نبی کی رفاقت ملنی ہے, ہر رات سب سے پہلا بندہ اللہ کے حبیب پیغمبر کی اتباع کرنے والا دنیا کے اندر اتباع کرے گا, نبی کا ساتھ مل جائے گا, نبی کے حبیب کے اوپر کام کرے گا, نبی کا ساتھ مل جائے گا, نبی کے طریقے کو بنائے گا, محبوب پیغمبر کا ساتھ مل جائے گا. ہر رات دوسرا بندہ جو نبی احمد سے محبت کرے گا اس کو ساتھ ملے گا. امام کائنات کی جو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. ہر رات کی بغیر اس بندے کو جو نبی سے محبت کرنے والا ہے جس کو بھی ساتھ ملے گا, آمینہ کے نام کا ملے گا. ہر رات اپنے ساتھ سے بات نہیں کروں گا, آؤ آپ احباب کے سامنے میں خوب پہ تمکر کا پیغام کو گزار کروں. آقا علیہ السلام تشریف فرما دے. ایک بندہ آتا ہے, آ کر کے کہتا ہے اللہ کے حبیب قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا قیامت کی بابت پوچھنے والے مجھے کہتا بتلا, جس قیامت کی بابت پوچھ رہا ہے قیامت کے لیے تمہیں کتنی تیاری کی ہے؟ اب یہ صحابی رسول اپنی زبان ہاتھ سے کہتا ہے اللہ کے حبیب کو زیادہ تیاری نہیں ہے, لیکن ایک تیاری پختہ ہے, مکمل ہے, پوری ہے. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کون سی تیاری پوری ہے. یہ صحابی رسول کہتا ہے اللہ کے حبیب رب اکبر کی قسم ہے میرے دل کے اندر آپ کی محبت موجود ہے, آپ کے خالق کی محبت موجود ہے. میں اس محبت کا اعلان کرتا ہوں, آؤ اللہ سے محبت کرو, آپ سے محبت کرو. ایمان کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے, میرے خالق سے محبت کرتا ہے, یہی کافی ہے جنت کے اندر جانے کے لیے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. اور لوگوں آؤ نبی کی بات کو مانو, اگر نبی کی بات کو مانو گے, نبی سے محبت کرو گے, آپ کو ساتھ ملے گا. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کا ساتھ ملے گا. ہر رات معلوم ہوا نبی کی اتباع کرنے والے کو بھی آقا علیہ السلام کا ساتھ ملے گا, نبی سے محبت کرنے والے کو بھی امام کائنات کا ساتھ ملے گا. جنت کے اندر ہر رات تیسرا خدمت بندہ ہر رات کی بغیر ووٹ کیجیے گا, نبی کی سنت سے بچنے والا, نبی کی سنت اپنانے والا, ہر رات کی بغیر اس کو بھی ساتھ ملے گا. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. ہر رات کی بغیر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کے طریقے کو اپنانے والے. جب نبی نے جانور مار دیا لوگوں آج کے بعد شراب حرام ہے, حضرت آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت سلام آتے ہیں مدینے کی زمین کے اوپر خبر کا اعلان کروا دیتے ہیں آج کے بعد مسلمان کے اوپر شراب حرام کر دی گئی ہے. رب اکبر کی قسم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو محبوب کی سنت کو اپنانے والے انہوں نے اس وقت اپنے گھر کے وہ گھر سے باہر پھینک کر کے خبر کا اعلان کر دیا
جب نبی کی سنت آ جائے گی پھر کوئی اور چیز نہیں چلے گی. حضرات یہی پہ بس نہیں, نبی کائنات نے اعلان کروا دیا مسلمان بندے کے اوپر سونے کی انگوٹھی حرام ہے, سونا حرام ہے. ایک صحابی کو معلوم ہوا اپنے بدن کے اوپر اپنے ہاتھ کے اوپر ڈالی ہوئی سونے کی انگوٹھی کو بازار کے اندر سے مارا اور کہنے والے نے کہا اے صحابی رسول اس انگوٹھی کو تحیت الوضو کے لفظ پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین عزتیں دیں گے. میں تحیت الوضو کے لفظ پڑھتا ہوں, جب بھی وضو کرتا ہوں مسجد کے اندر آتا ہوں تحیت المسجد اور تحیت الوضو کے ضوابط ادا کرتا ہوں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کے حبیب پیغمبر نے اعلان فرما دیا تو میری سنت پہ عمل کرتا ہے, میرے طریقے کے اوپر عمل کرتا ہے, اللہ رب العالمین مجھے جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے. حضرات جی وقت معلوم ہوا تیسرا وہ بندہ ہے جو نبی کی سنت کو ماننے والا, نبی کے طریقے کو ماننے والا. حضرات بات دور نہ نکل جائے, حضرت ابو بکر صدیق کا دور ہے. حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ جو عورتوں پہ بھی رحم کرنے والے, غریبوں پہ بھی رحم کرنے والے, انتہائی نرم اور انتہائی کچھ محتاج شخصیت. ان کے سامنے ایک چور کو لایا جاتا ہے. اس چور نے پہلے چوری کی, اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا. اب یہ چور دوسری مرتبہ چوری کرتا ہے, سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے پیش کیا گیا. ابو بکر اس نے چوری کی ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نرم طبیعت والے, انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دیا جائے. اگر یہ اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو یہ دفعہ حاضر کیسے کرے گا؟ پانچ سیدنا حضرت عمر فاروق بیٹھی تھی. کہا ابو بکر تو نبی کا یاد ٹھیک ہے, تو یاد کار ٹھیک ہے, نبی کا سنت ٹھیک ہے, نبی کا محبت کرنے والا ٹھیک ہے, لیکن اپنے اندر کی قسم ہے میں نے محسوس سے سنا ہے کہ چور کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میرے بھائی عمر ضرور تم نے مجھے نبی کی سنت یاد کرا دی. معلوم ہوا جو نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کو جنت کے اندر محبوب پیغمبر کا ساتھ دیں گے. حضرات چوتھا بندہ آؤ حضرات کی وزار آقا صلاۃ و سلام کی حدیث آپ احباب کے سامنے کوئی گزار کروں. آقا صلاۃ و سلام نے اعلان کروا دیا ایماندار تاجر, ایماندار تاجر صحیح تجارت کرنے والا. حضرات جھوٹا بندہ نہیں, رب رحمت نے اعلان کر کے جھوٹ بولتا ہے وہ جنت کو جانا جھوٹ کی بات ہے, اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ہے جھوٹ بولنے والے کو. اور حضرات ایماندار تاجر میرے پاس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا جو ایماندار تاجر ہے, اچھا تاجر ہے, نیک تاجر ہے, جھوٹ نہیں بولتا, تجارت ٹھیک کرتا ہے, جھوٹ کے اندر پانی نہیں ڈالتا, حضرات دو نمبر اشیاء کو ایک نمبر کہہ کر کے نہیں بیچتا. ایماندار تاجر کو کل قیامت والے دن ساتھ ملے گا. میرے محبوب پیغمبر نے مسجد نبوی کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو باہر نکالتے ہوئے اس سمجھ کا اعلان فرما دیا جس طرح یہ دو انگلیاں بالکل ساتھ ساتھ ہے, ان کے اندر کوئی دوری نہیں ہے. کل قیامت والے دن ایماندار تاجر میرے ساتھ یوں ہوگا جس طرح یہ دو انگلیں ساتھ ساتھ ہے, جس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کا چمن برداشت کرتی ہیں. میرے محبوب پیغمبر نے فرما دیا ایماندار تاجر میرے ساتھ رہنے والا ہوگا, نیک تاجر میرے ساتھ رہنے والا ہوگا. حضرات نوٹ کیجیے گا آج کے خطبہ مبارک کی وساطت سے آپ احباب کے سامنے گزار کروں گا. اگر ایماندار تاجر ہو, نیک تاجر ہو, اچھے تاجر ہو, اچھا کوٹ ہے, اچھا پیٹ ہے تو ساتھ ملے گا اللہ کے حبیب پیغمبر کا ساتھ ملے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے میں یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. اور لوگوں کو نبی کا ساتھ ملنا ہے, ایماندار تاجر کو نبی کا ساتھ ملنا ہے. اور حضرات جو جھوٹ بولتا ہے اس کو نبی کا ساتھ نہیں ملے گا, اس کو جنت نہیں ملے گی. آج ہم جھوٹ بول کے اپنا جھوٹ فروخت کرنے والے, آج جھوٹ بول کر کے اپنی تجارت فروخت کرنے والے, آج جھوٹ بول کر کے تجارت کرنے والے, آج جو جھوٹ بول کر کے تجارت کرتا ہے اس کو نبی کا ساتھ ملنا تو دور کی بات ہے جنت بھی نہیں ملے گی. اور آپ کو ہی کچھ نصیب کا ساتھ ہوتا ہے جو صحیح ایماندار تاجر ہے اس کو ساتھ ملے گا. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کا ساتھ ملے گا. ہر رات پانچواں خوش نصیب بندہ آؤ آپ احباب کے سامنے آقا صلاۃ و سلام کی عظمت کا تذکرہ کروں اور اس خبر کا اعلان کروں. ہم نبی کی عظمت کا اعلان
नबी की बुलंदी का ऐलान करने वाले वो पांचवा कौन सा खुशकिस्मत बंदा है? मेरे महबूब पैगंबर ने ऐलान करवा दिया, जिसके सामने मेरा नामी मोहम्मद बुलंदिया जाए और मेरे नाम को सुनने के बाद दरूद और सलाम की बरकत बरसा देने वाला और आज इसको साथ मिलेगा इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा। आज जब नबी का नाम आए तो हजरात खमोश न बैठा करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करो, आपको साथ मिलेगा इमाम कायनात मोहम्मद करीम का साथ मिलेगा। मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, जो एक बंदा सुबह 10 मरतबा मेरे ऊपर दरूद इब्राहिमी पढ़ता है, शाम 10 मरतबा मेरे ऊपर दरूद इब्राहिमी पढ़ता है, अल्लाह जुल जलाल के हबीब पैगंबर फरमाते हैं कल क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद उसकी शफाअत करूंगा। हर रात दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले हर रात मैं कहता हूँ दरूद पढ़ो, लेकिन मजमून पढ़ो। दरूद नबी पढ़ने से नबी का साथ नहीं मिलेगा, दरूद ताज पढ़ने से नबी का साथ नहीं मिलेगा। अगर नबी का साथ चाहते हो तो दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले बन जाओ, दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले बन जाओगे। हज़रत आका अलैहिस्सलाम की हदीस क्या आई, नबी कायनात ने फरमाया जो बंदा मेरे ऊपर एक मरतबा दरूद पढ़ता है अल्लाह उसके 10 दर्जात को बुलंद कर देता है, 10 गलतियों को माफ फरमा देता है, 10 नेकियां उसके नामे अमाल में दर्ज फरमा देता है। हज़रत एक साथी की हदीस याद आई, मेरे महबूब पैगंबर का साथी हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा आका जी मैं जब भी हाथ उठाता हूँ आपके ऊपर मैं दरूद पढ़ता हूँ, अपनी हाथ से 3 अपनी हाथ से ज्यादा करता हूँ, दरूद कम करता हूँ, यूं समझ लीजिएगा अपनी दुआ के 4 हिस्से बना देता हूँ। अल्लाह के हबीब एक हिस्सा आपके ऊपर दरूद पढ़ता हूँ, 3 हिस्से आपके सामने आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी हाथ पे रखता हूँ। आका जी मैं ठीक करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया मान गीता बेहतर तो ये है कि तू मेरे ऊपर और दरूद पर। उसने कहा आका जी आज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाऊंगा तो इंशाअल्लाह रहमान 2 हिस्से आपके ऊपर दरूद पढ़ूंगा और 2 हिस्से अपनी हाजिर कर मांगूंगा। आमिना के नाम में फरमाया मान गीता बेहतर है तू ज्यादा दरूद पढ़। उसने कहा आका जी अब मैं जब भी हाथ उठाऊंगा 3 हिस्से आपके ऊपर दरूद पढ़ूंगा, 1 हिस्सा अपने लिए रखूंगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मान गीता बेहतर ये है तू मेरे ऊपर और दरूद पर। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं आका जी आज के बाद जब भी हाथ उठाऊंगा रब्बे अकबर की कसम है आपके ऊपर दरूद पढ़ूंगा। नबी रहमत ने ऐलान फरमा दिया है मेरे साथी अगर तुम मेरे ऊपर दरूद पढ़ेगा तो उस दरूद की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे, तेरे दिल की हर आरज़ू को पूरी कर देंगे। अल्लाह की गुजार आका अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ने वाले मेरे महबूब पैगंबर के ऊपर ईमान लाने वाले और हज़रात मेरे नबी रहमत मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा ले। आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया जो बंदा अनगिनत मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है, सुबह शाम दरूद पढ़ने वाला, दोपहर को दरूद पढ़ने वाला, हर वक्त दरूद पढ़ने वाला, कल दिन क़यामत का होगा इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खबर का ऐलान फरमा दिया उसको साथ मिलेगा, मेरा साथ मिलेगा। जिस तरह ये दोनों उंगलियां साथ साथ हैं कल क़यामत के दिन आमिना के लाल सलाम ने ऐलान फरमा दिया मेरे ऊपर दरूद पढ़ने वाले को मेरी मोहब्बत भी मिलेगी, मेरा साथ भी मिलेगा। हर रात ये 5वां खुशकिस्मत बंदा है, हर रात 6वां को खुशनसीब बंदा जिसको नबी का साथ मिलना है। नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया जिसकी 2 बेटियां हैं और वो अपनी बेटियों की बड़ी अच्छी अंदाज से परवरिश करता है और अच्छे अंदाज से परवरिश करने के बाद अच्छी जगह के ऊपर उसकी शादी करता है। कल दिन क़यामत का होगा नबी रहमत ने ऐलान फरमा दिया उसको साथ मिलेगा, मेरा साथ मिलेगा। हर रात की बगैर जब आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया हर रात की बगैर आज के देश में दौर के अंदर जिसके घर के अंदर बेटी पैदा होती है उसका रंग तेरा हो जाता है। रब्बे अकबर की कसम है बेटियां देने वाला भी मेरा परवरदिगार है, बेटे देने वाला भी मेरा परवरदिगार है। लेकिन ऐसे बदकिस्मत लोग भी हैं जो इस खबर का ऐलान करते हैं इस्लाम के अंदर औरत की
نہیں ہے. رب اکبر کی قسم ہے اسلام نے اس انداز سے عورت کی عزت رکھی ہے. کوئی اور چیز کوئی اور مدد اس کے اندر عورت کی عزت نہیں. جاؤ حضرات طریقے اور آپ کر لو. اگر نبی رحمت نے یاد کروایا تیرے گھر کے اندر 2 بیٹیاں ہوں گی اس کی وجہ سے تجھے جنت مل جائے گی. جنت کے اندر میری رفاقت مل جائے گی. جنت کے اندر میرا ساتھ مل جائے گا. حضرات جب یہ بیٹی بڑی ہو جائے گی حضرات اپنے خرچے میں جائے گی اپنے خامن کی عزت میں جائے گی. جب اللہ رب العالمین جس کو گلاب دے دیں گے پہلے گلاب ہو جائے گی تو حضرات جنت کو اٹھا کر کے اللہ ذوالجلال اس کے قدموں سے رکھ دے گا. مجھے بتاؤ اسلام کے اندر عورت کی عزت ہے یا کسی اور دین کے اندر عورت کی عزت ہے؟ رب کی قدم سے اگر عورت کی عزت ملے گی اسلام کے اندر ملے گی. اور میں یہ بات کہوں گا کہ اس گھر کے اندر اگر بیٹیاں ہوتی ہے یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہوتی ہے. اور اللہ کا غلام کہتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. اور ان لوگوں کو نبی کا ساتھ ملے گا جس کے گھر میں بیٹیاں آ جائے اور بیٹیاں آنے کے بعد وہ ان کے اوپر صبر کرے اور حضرات ان کی اچھی پرورش کرے. محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کو ساتھ ملے گا جنت کے اندر میرا ساتھ ملے گا. حضرات 7واں بندہ 7واں خوش قسمت بندہ میرے محبوب پیغمبر نے یاد فرما دیا یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا. آج عالم کیا ہے یتیموں کی پراپتی کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے یتیموں کے مال کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے. میرے آقا نے سلام و سلام نے یاد فرما دیا یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والے کو یتیموں سے محبت کرنے والے کو اپنے ساتھ یتیموں کو کھانا کھلوانے والے کو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے اعلان فرما دیا کل قیامت والے دن جنت کے اندر میرا ساتھ مل جائے گا. جس طرح یہ دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ ہے یتیم کی پرورش کرنے والے کو یتیم کی دیکھ بھال کرنے والے کو ساتھ ملے گا. حضرات آقا نے کرام تشریف فرما دے ایک صحابی رسول آتا ہے کہا آقا جی میرا دل بڑا سبز ہے آقا جی میرے کاروبار کے اندر برکت نہیں رہتی کیا کروں؟ نبی رحمت نے اعلان فرما دیا اے میرے صحابی جا 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 اگر تیرا دل سبز ہے تیرے کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے تو یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ لے اور اپنے کھانے میں جو اس کو کھانا چلوا اس سے محبت کر. اس وجہ سے اللہ ذوالجلال تیرے دل کو بھی نرم کر دیں گے تیرے کاروبار کے اندر بڑھوتری کر دیں گے اور ساتھ ملے گا محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا ساتھ ملے گا. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. ہر رات کی گزار 8واں بندہ 8واں وہ خوش قسمت بندہ میرے محبوب پیغمبر نے اعلان فرما دیا اگر عورت جوانی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جوانی کے اندر اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے اگر یہ عورت صبر کرے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے گھر کے اندر صبر کے ساتھ رہے اپنی جان دیوانی کے ساتھ رہے اور صبر کے ساتھ زندگی گزارے آگے شادی نہ کرے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اس صبر کرنے والی بیگا کو کل قیامت والے ساتھ ملے گا محمد رسول اللہ کا ملے گا. اور حضرات کی بغیر اپنی روحانی سطح نشی اسلامی ماں بہنوں سے التماس کروں گا میرے محبوب پیغمبر کی حدیث یاد آئی نبی رحمت نے اعلان فرما دیا بیویاں 4 کام کرے تو ان کو جنت کے 8 دروازے یوں پکارے گے کہ آؤ عورت ہمارے اندر سے جنت میں داخل ہو جاؤ. حضرات کو پہلا کام کون سا ہے؟ اگر کوئی بیوی اپنے خامن کی تابع دار ہوگی حضرات اپنے وجود کی حفاظت کرنے والی ہوگی نمازیں ادا کرنے والی ہوگی رمضان کے روزے رکھنے والی ہوگی تو بیوی 4 کام کرے گی کل قیامت والے دن اس بیوی کے لیے اللہ کے حبیب پیغمبر نے اعلان کر دیا جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے میں یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. اور حضرات 9واں بندہ خوشی اخلاق بندہ حضرات جس کا اخلاق اچھا ہے جس کا کردار اچھا ہے جس کی گفتگو اچھی ہے حضرات اس کو ساتھ ملے گا محمد رسول اللہ کا ملے گا. لیکن افسوس سے اس بات کہوں گا آج ہمارا کردار بھی ٹھیک نہیں آج ہماری گفتار بھی ٹھیک نہیں آج ہمارا اخلاق بھی ٹھیک نہیں. حضرات کی بات حضرت امی عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا نبی کا اخلاق کیا ہے
ہے، آقا علیہ السلام کا کردار کیا ہے؟ حضرت امی عائشہ نے فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے کہا قرآن پڑھا ہے۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہے میرے محبوب کا اتنا قرآن ہے، اللہ کو جناب نے میرے محبوب کو اتنا قرآن بنا دیا ہے۔ اور حضرات بھی بغیر آؤ آپ احساس کے سامنے یہ بات اور گزار کروں، میرے محبوب پیغمبر نے اعلان فرما دیا وہ بندہ جنت کے اندر ہوگا جو نرم طبیعت والا ہوگا، اچھے اخلاق والا ہوگا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، کہ لوگ نبی کی محبت اور نبی کا پیار اپنانے والے، نبی کے طریقے کے اوپر چلنے والے، اللہ کے حکم کو ماننے والے ان کو ساتھ ملے گا، محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا ساتھ ملے گا۔ آخری بات آپ احباب کے سامنے بول گزار کروں گا، نبی رحمت کا ایک ساتھی ہے جس کا نام ربیہ بن کعب ہے، یہ میرے محبوب کی خدمت کرنے والا ربیہ بن کعب کون ہے؟ ام حبیبہ کا بھانجا ہے۔ ام حبیبہ کون ہے؟ امیر معاویہ کی بہن ہے۔ امیر معاویہ کون ہے؟ ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ ام حبیبہ کا بھانجا حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت کرنے والے۔ ایک دن آقا علیہ السلام ام حبیبہ کے گھر ہوتے ہیں، میرے آقا رات کو اٹھتے ہیں، حضرت ربیہ اٹھتے ہیں، میرے محبوب کے لیے پانی لے کر کے آتے ہیں، میرے محبوب وضو بناتے ہیں، آقا علیہ السلام مسلے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت ربیہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح ساری رات کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے، حضرت آقا علیہ السلام پر مانتے ہیں ربیہ وہاں مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ حضرات جس طرح آج اگر کوئی مالک اس کا نوکر اچھے انداز سے خدمت کرے وہ کہتے ہیں بتلاؤ مجھے کیا چاہیے، کیا مانگتا ہے؟ اسی طرح آقا علیہ السلام نے کہا ربیہ مجھ سے مان کیا مانگتا ہے؟ اور لوگوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے چاہے دولت نہیں مانگی، دولت نہیں مانگا، پیسہ نہیں مانگا، کسی قسم کی صدارت نہیں مانگی، تیرے نئی چیز نہیں مانگی، وزارت نہیں مانگی۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں آقا جی جنت کے اندر آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ربیہ میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو میرے ساتھ چل اور کثرت کے ساتھ تو اللہ کے سامنے سجدے کرنے والا بندہ، کثرت کے ساتھ نماز کرنے والا بندہ، تو کثرت کے ساتھ نماز پڑھ، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تجھے کل قیامت والے دن میرا ساتھ دیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ حضرات آخری بات آقا علیہ السلام نے کہا ہے حضرت امی عائشہ نے کہا ایسا کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت امی عائشہ فرماتی آقا جی کھانے کے لیے کچھ نہیں، پر پیغمبر کی قسم ہے آقا جی جس دن سے آپ بھوکے ہیں اسی دن سے میں ایسا بھوکی ہوں۔ حضرات میرے محبوب کا عالم کیا ہے، کئی ہفتے آقا علیہ السلام کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں آیا کرتی تھی۔ میرے محبوب کے اوپر نے اپنے وجود ادب کے اوپر پتھر باندھے ہوئے حضرات آج پریشان ہو جاتے ہو، اگر تیرا کاروبار نہ چلے تو اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، تو پیروں فقیروں کے ڈیرے پہ جاتا ہے، تو جناب والا بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جا کر کے کہتا ہے کہ جناب میرے اوپر جادو چل گیا۔ حضرات آقا علیہ السلام ایک دن آئے کہا ایسا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے؟ میرے آقا جو پوری کائنات کے امام بن کے آئے، پوری کائنات کے امام اعظم بن کے آئے، رب اکبر کی قسم ہے اگر میرا محمد چاہتا اللہ تعالی میرے محمد کو کائنات کا سب سے بڑا آدمی بنا دیتا، مالدار بنا دیتا، پیسے والا بنا دیتا، لیکن میرے محمد نے پیسہ نہیں چاہا بلکہ فقیری اللہ رب العالمین سے مانگی۔ کہا ایسا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا ایسا ہے کھانے کے لیے کچھ؟ حضرت اپنی ایسا فرماتی آقا جی کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ادھر آواز ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر آقا فرماتے ہیں ایسا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ حضرات نماز پڑھنے کے بعد میرے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ کے درمیان ہوتے ہیں، پیچھے سے کوئی آدمی آتا ہے، میرے آقا جی کے گھر کے اندر ایک کھجوروں کا پیالہ دے جاتا ہے محبوب پیغمبر کے لیے تحفہ، تب اپیش فرما دیتا ہے۔ حضرت ابھی ایسا محبوب پیغمبر آئیں گے، انہوں نے کئی دنوں
فرمائیں گے. اب رات جی ہوگا آقا علیہ السلام کھا رہا ہے, کہا ایسا کھانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت امی عائشہ فرماتی آقا جی ہاں ہاں, یہ کھجوروں کا پیالہ آقا علیہ السلام کے سامنے رکھا. میرے آقا یہی باتیں کر رہی ہیں, کھجوریں کھانے لگ جاتی ہیں, یہاں تک کہ آخری کھجور رہ جاتی ہے. میرے آقا علیہ السلام کو یہ اپنے منہ مبارک کے اندر ڈال کر کے چبانا شروع کر دیتے ہیں اور عائشہ کی طرف دیکھتے ہیں. عائشہ نے ایک لمحے کے لیے یہ بات سنی کی کہ آقا مجھے بھی بھوک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا تم نے کچھ کھایا؟ کہا رب اکبر کی قسم ہے محمد رسول اللہ, میں نے کچھ نہیں کھایا. میرے پاس جب یہ پیالہ آیا میں نے کہا کچھ وقت نبی آئیں گے اکٹھے بیٹھ کر کے کھائیں گے. آقا علیہ السلام فرماتے ایسا میرے ذہن میں یہ بات ہی نہ رہی اور میں اکیلا ہی کھا گیا. اب عائشہ بول مجھ سے مانگ کیا چاہتی ہے, کون سی ایسی چیز کی طلب کرتی ہے؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہتی ہے؟ حضرت امی عائشہ نے دولت نہیں مانگی, بنارس نہیں مانگی, مال نہیں مانگا, اور کہا تو کیا کہا, اے اللہ کے حبیب جنت کے اندر آپ کی رفاقت چاہتی ہوں. امام کائنات کی آنکھوں میں آنسو اور اس خبر کا اعلان فرما دیا, عائشہ سن لے, تو جنت کے اندر بھی میری بیوی ہے اور دنیا کے اندر بھی میری بیوی ہے, لیکن عائشہ تمہیں کیوں جب بھوک لگی تھی تم نے مانگا کہ نہیں؟ اس طرح جان یاروں کو کہتے ہیں کہ آپ نے کھا لیا میں نے کھا لیا. اسی طرح امی عائشہ فرماتی ہیں محبوب پیغمبر آپ نے تناول فرما لیا میں نے تناول فرما لیا, اور اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. اور لوگوں اگر نبی کی بات کو مانو گے, اللہ کے قرآن کو مانو گے, آپ کو ساتھ ملے گا, محمد رسول اللہ کا ساتھ ملے گا. اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے, مصور کی وہ لگتا جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمانے پیغمبر ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.